على آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مکتب الدعوة توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے تعاون سے آج ہمارے اس محفل کے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ فیصل ندیم حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کا موضوع ہوگا اتباع سنت، تو میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے جناب شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اتباع سنت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، چونکہ یہ دینی محفل ہے، اجر اور ثواب کا باعث اور ذریعہ ہے، لہذا جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں اور قریب قریب تشریف لائیں تاکہ اجر ثواب اسی حساب سے پا لیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدائی بنائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ فیصل ندیم حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ اتباع سنت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور بیان پونے گھنٹے کا ہوگا، 45 منٹ کا۔ سب سے امید ہے کہ دل جمی سے تشریف رکھیں۔ اللہ شیخ صاحب کو حق بیان کرنے کی توفیق دیں اور ہمیں سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی سورت کی آیت پیش کی ہے کہ جس کو نہ پڑھنے پر بندے کی نماز ناقص ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ یقینی طور پر اس سورت کی بہت خاص اہمیت ہوگی، یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ ایک بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ حالات بندے کے اوپر سخت ہوتے ہیں، شدت سے آ کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کسی جگہ سے کوئی مدد ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے۔ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ملحد تھا، اللہ کا منکر تھا۔ اس نے بات کی کہ بتاؤ رب کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا خود بخود بن گئی، خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو میں نے اس سے عرض کی کہ ساری باتوں کو چھوڑ کر میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی کہ جو کسی مسئلے میں آیا ہوتا ہے، کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے،
اور کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو ایسے میں اس کے پاس ایک آسرا ہوتا ہے، اور وہ آسرا کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور رب العالمین کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیتا ہے، اور اس مقدمے کو پیش کرنے کے ساتھ ہی ایک زبردست قسم کا اطمینان اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی میری مدد کو آئے یا نہ آئے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا مقدمہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں پیش ہو چکا ہے، اور یہاں سے میری مدد ضرور ہوگی، اور اگر دنیا میں نہ ہوئی تو آخرت میں مجھے اس کا بدلہ انشاءاللہ العزیز ضرور مل جائے گا۔ اور صرف اس احساس کے ساتھ ایک اطمینان اس کے قلب میں اترتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا رب العالمین کو چھین کر یہ اطمینان اس سے چھیننا چاہتے ہو؟ یہ سکون اس سے چھیننا چاہتے ہو؟ میرے محترم بھائیو، آپ نے سنا ہوگا کہ دعا جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدعاء فہو العبادہ، دعا کیا ہے؟ وہی اصل میں عبادت ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کی اصل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا وہ چیز ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، ہم سب دعا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہو، کہ اللہ رب العزت کے حضور بندہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اللہ سے مانگتا ہو، اللہ سے سوال کرتا ہو، اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہو، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں، ان کا میرے محترم بھائیوں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا تھا؟ جب مشکل ہے، جب پریشانی ہے، جب تکلیف ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کر دینا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ سے ایک دعا ہی پیش کی ہے۔ کیا فرماتا اللہ رب العزت؟ ویسے تو ساری کی ساری آپ کی نماز ہی دعا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، لیکن اس میں سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں جب دعا کر رہا ہوتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں عمرے پر آیا ہوں، میرے ساتھ بے شمار لوگوں نے رابطہ کیا۔ آج رابطہ آسان ہو چکا ہے، کوئی واٹس ایپ پر رابطہ کرتا ہے، کوئی جو ہے فیس بک پر رابطہ کرتا ہے، کوئی فون کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ اور جب وہ دعا کی بات کرتا ہے تو اس کی دعا اپنی صحت کے لیے ہوتی ہے، اپنی والدہ کی صحت کے لیے ہوتی ہے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے ہوتی ہے، اپنے روزگار بچوں کے روزگار کے لیے ہوتی ہے، اپنی بیٹی بیٹے کی شادی کے حوالے سے ہوتی ہے، اپنے قرض سے نجات کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ دعا جو آپ نماز میں کھڑے ہو کر کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی خاص حالت ہے، رب العالمین کا بندہ بن کر اس کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اللہ اکبر انتہائی انکساری کے ساتھ آپ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دعا آپ کو کس نے سکھلائی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ یقینی طور پر یہ دعا مجھے اللہ رب العزت نے سکھلائی ہے نا، یعنی حالت بھی خاص ہے اور دعا اتنی خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے سکھلائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیگر دعائیں جتنی میں کر رہا ہوتا ہوں وہ مکمل شعور کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ دعا لاشعوری طور پر ہوتی ہے۔ میں آ کر کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھنا میری عادت ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی ہے، اور ایک میرے محترم بھائیوں جس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ بندے کی عادت ہوتی ہے اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ بندے نے پوچھا ابو ہریرہ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے کہا فارسی کے بیٹے دل میں آہستگی کے ساتھ پڑھ لیا کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ جو بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے، جو بندہ کہتا چلا جاتا ہے، ہر آیت پر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ جو سیدھا جنت کو جاتا ہو وہ راستہ مجھے دکھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ صراط الذین
अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा कि जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। बंदे के जहन में फौरी तौर पर, मैं तो अपने यहाँ की इस्तिलाह आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में एक इस्तिलाह चलती है, और वो इस्तिलाह क्या होती है, लोग कह रहे होते हैं किसी भी बंदे के मुतालिक, कह रहे होते हैं कि इसका हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ने की दलील क्या है? अल्लाह किसी का हाथ पकड़े तो उसको कहाँ लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा ना भाई। हाँ जी, तो वो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हाथ पकड़ लिया है, और हाथ पकड़ने की दलील क्या है? इसके पास माल वाफर है, इसके पास असबाब वाफर हैं, इसके पास कोई दुनियावी ओहदा मौजूद है, इसके पास दुनियावी ताकत और कुव्वत मौजूद है, लोग इससे डरते हैं, लोग इसके सामने झुकते हैं, लोग इसकी बात सुनते हैं। ये जहाँ से गुजर जाता है तो ट्रैफिक रुकती है, ये जहाँ से गुजर जाता है इसको सल्यूट लगते हैं, और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ये पसंदीदा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरी बात हो सकती है, अल्लाह और उसके रसूल की नहीं है। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? आप खड़े हुए हैं ना, कहाँ खड़े हुए हैं? हाँ जी, मुसल्ले पर, अल्लाह के रब, अल्लाह के हुजूर, हाथ बांध कर, और कह रहे अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। और सीधा रास्ता किन लोगों का है? जिन पर तूने इनाम किया है। और इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन लोगों पर किया मेरे मोहतरम भाइयों? माल इनाम की दलील होता, दौलत इनाम की दलील होती, ओहदा जो है वो इनाम की दलील होता, या दुनिया में ताकत, कुव्वत, फौज, लश्कर, दबदबा, रोब, ये सारी चीजें इनाम की दलील होती, तो फिर इनाम याफ्ता फिरौन ने होना था, नमरूद ने होना था, हामान कारून ने होना था, अबू जहल ने होना था, इब्राहिम ने नहीं, मूसा ने नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। इनाम याफ्ता किन लोगों ने होना था? इन सब के पास ये सारी की सारी चीजें मौजूद थी। और अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें तो कैफियत क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? मैं एक छोटा सा जायजा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द देखें हमारा मिजाज क्या है। हम देख रहे होते हैं किसी का घर आलीशान है, किसी की गाड़ी बड़ी लंबी चौड़ी है, किसी के पास मालो दौलत ज्यादा है, तो हम कह रहे होते हैं बड़ा कामयाब शख्स है। और मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए थे तो बाप मौजूद था या फौत हो चुका था? है जी, 6 माह पहले बाप फौत हो चुका था, और अभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 6 साल हुई थी, तो वालिदा दुनिया में नहीं रही थी। और जब आपकी उम्र 8 साल थी तो कैफियत ये थी, वो सरपरस्त दादा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरपरस्ती करता था, वो भी दुनिया से चला गया था। और मेरे मोहतरम भाइयों, आप देख लीजिए, रोजगार के आपके मसाइल होंगे, यही वजह है कि आपने अपने इलाकों को, अपने शहरों को छोड़ा और उस तरफ चले आए कि जहां पर रोजगार के मौके वाफर मौजूद थे, जहां रोजगार आपको बेहतर मैसर था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या काम शुरू किया था? उजरत पर लोगों का सामान लेकर तिजारत शुरू की थी। अपना माल था अल्लाह के नबी के पास, क्या ख्याल है? अपना माल तो नहीं था ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपना माल नहीं था, दूसरों का माल होता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत और मुशक्कत किया करते थे, उसकी खरीदो फरोख्त किया करते थे, और उसके एवज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेहनताना मिलता था। मेरे मोहतरम भाइयों, यही कैफियत थी। 25 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल की उम्र की औरत से शादी कर रहे थे? 40 साल की। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक तो अकीदत का मसला है ना, कि मैं ये सारी बातें जब सोच रहा होता हूँ तो मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वजह है कि मेरा जहन कहीं और नहीं जाता। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को अगर आप एक तरफ कर दें तो ये 40 साल का जितना पीरियड है, हमने जो मयार किसी बंदे की कामयाबी के लिए मुकर्रर किया हुआ है, उस मयार पर मेरे मोहतरम भाइयों कोई भी बंदा इस तरह से पूरा उतरता है? मुश्किल सवाल है ना, क्या ख्याल है आपका? मुश्किल सवाल है ना। हाँ जी, मैं तो कभी भी उसको कामयाब नहीं समझता। लेकिन कैफियत क्या थी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम? उस वक्त जब मक्के में बुतों की पूजा होती थी, बैतुल्लाह में 360 बुत सजाए गए थे, लात व मनात के सामने झुका जाता था, यगूस व विदा के सामने सजदे किए जाते थे, उस वक्त भी मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीदी थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेरे मोहतरम भाइयों इबादत करने वाले थे। और वो वक्त आया कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया गया, और आप वो नबूवत का ताज पहनने के बाद कायनात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दावत को संभाल कर मैदान में आकर उतरे थे, और आपने कहा था क़ूलू
لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اس کے ساتھ کیا سلسلہ شروع ہوا تھا؟ کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے کا منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی امین ہیں، اللہ کے نبی صادق ہیں، ہاں جی، امانت آپ پر میرے محترم بھائیوں ختم، دیانت آپ پر ختم، صداقت آپ پر ختم، ہر لحاظ سے مکے کی گلی کوچوں میں چلنے والے جتنے لوگ تھے ان میں سب سے بڑھ کر اس معیار پر اگر کوئی پورا اتر سکتا تھا تو اس کا نام محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی رسالت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ نہیں بنے بلکہ محمد بن عبداللہ ہیں، اور جب آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے لوگ جھکتے بھی ہیں، لوگ سلام بھی کرتے ہیں، لوگ عزت بھی دیتے ہیں، لوگ مقام و مرتبے کی بات بھی کرتے ہیں، آپ کا خاندان بھی بڑا زبردست ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب نبی نے پہلی دعوت دی تھی اس کے ساتھ کیا منظر تھا؟ وہ میرے محترم بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت، یہ دو چار چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی، لین دین بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، تعلقات بھی، شادی بیاہ بھی، غم بھی، جو کچھ بھی محمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اور وہ احسان کیا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، اس نعمت کو ہٹا لیں تو باقی ساری چیزوں میں تو آج دنیا ہم سے آگے ہے نا، یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، فرانس، جرمنی کی بات کریں، بیلجیم کی بات کریں، کسی اور ملک کی بات کریں، جاپان، چائنا کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، تو یہ کافر جتنے بھی ہیں یہ باقی ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہیں، لیکن ہم کس حوالے سے اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے ہیں؟ ایک حوالہ ہے ہمارے پاس، اس حوالے کا نام اسلام ہے، اس حوالے کا نام ایمان ہے، اس حوالے کا نام دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی وہ دین ہے نا میرے محترم بھائیوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی تکمیل کا اعلان کیا اور اپنی نعمت ہمارے اوپر تمام کرنے کا اعلان کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم پوری دنیا کے سامنے فخریہ طور پر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں آج سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایکسکیوز کر لیتا ہوں، معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے، اس جملے کو دنیا بھر میں عملی طور پر غلط ثابت کرنے والا نہ تو یہودی ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے۔ میرے محترم بھائی، اس کو غلط ثابت کرنے والا مسلمان ہے تو بات شرم کی، ہاں جی، لیکن اس کو عملی طور پر غلط ثابت کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ضابطہ حیات کہاں سے ملے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کی اتباع کر کے۔ اور اتباع کن چیزوں میں کی جائے گی میرے محترم بھائیوں؟ مسجد میں آتا ہوں تو اتباع کس کی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امام صاحب سے آ کر سوال کر رہا ہوتا ہوں، ہاتھ کدھر باندھنے ہیں، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اذکار کون سے کر رہے ہیں، روزہ رکھنا ہو تو میں سوال کرتا ہوں، حج عمرے کے لیے میرے جیسے لوگ آتے ہیں تو پہلے ساری چیزیں علماء سے پوچھ کر آئے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی صرف ان کاموں کے لیے آئے تھے یا بازاروں کے لیے، گلیوں کے لیے، محلوں کے لیے، کاروباروں کے لیے، دنیا میں لوگوں سے میل ملاپ کے لیے، لین دین، معیشت، معاشرت کے لیے؟ غرض یہ ہے کہ دنیا میں جو کام آپ نے کرنا ہے، ہر کام کے لیے میرے محمد علیہ السلام آئے تھے۔ اگر ان معاملات میں اپنے نبی کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں مسجد میں اتباع ہوگی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کاروبار میں اتباع کس کی ہوگی؟ ہاں جی، اپنی مرضی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ہم IMF کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، سودی نظام اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ بڑے بڑے کام ہے۔ ایک پاکستان میں ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا
وہ کہنے لگا کہ میں نا اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، اس سے میں لون لے لوں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ اس میں سود ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہتا میں مجبور ہوں، اضطراری کیفیت ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا آپ کو مجبوری کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا میرا مکان جو ہے میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کے اوپر کوئی اضطرار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ دیکھیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، فرض کریں وہاں پر مکان آپ کا فروخت ہوتا ہے 50 لاکھ روپے کا، آپ اس کو 50 لاکھ کا بیچیں، تھوڑا سا دور شہر میں چلے جائیں، 50 لاکھ کا بنا ہوا مکان ملے گا یا نہیں؟ اضطرار باقی رہ گیا، مجبوری باقی رہ گئی۔ یہ مجبوریاں وہ ہیں میرے محترم بھائیوں جو ہماری وجہ کرتا ہے، یہ مجبوریاں وہ ہیں جو ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جہاں میری مرضی نہ ہو میرے محترم بھائیوں، میرے پاس بہانے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس عذر بھی ہوتا ہے، میرے پاس اضطرار بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اور اگلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیوں وہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ کن لوگوں کا راستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شبہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، کسی قسم کا شبہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لینا، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھیں۔ ہاں جی، رات ایک بھائی بات کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت بات تھی، میں بھی ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا، وہاں پر میں نے بات سنی، درس سنا، بڑی شاندار انہوں نے بات کی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل کو ہم نے دنیا سے منسلک کیا ہوا ہے، اللہ کے فضل کو ہم نے دنیا سے منسلک کیا ہوا ہے، یعنی اگر دنیا میرے پاس موجود ہے، میں لکھتا ہوں ھذا من فضل ربی، ہاں جی، اپنے مکان کی بالکل پیشانی پر میں لکھ رہا ہوتا ہوں ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ اور اگر دنیا میرے پاس موجود نہیں ہے، میں شکوہ کر رہا ہوتا ہوں، ہر جگہ پر بات کر رہا ہوتا ہوں، اپنے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہوں، اور میرے محترم بھائیوں کبھی میں نے اس گھر میں جھانکا ہے کہ جس میں مہینہ مہینہ 2 مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی؟ کبھی میں نے اس گھر میں جھانکا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑھ کر مہمان نواز میرے محترم بھائیو کون ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ آیا تھا نا، ہاں جی، اور آپ نے اپنے گھروں کی طرف بھیجا تھا بھوکا، کہتا ہے بھوکا کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے بھیجا اپنے گھروں کی طرف، سارے گھروں میں صحابی پھر کر آیا اور کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کے ساتھ اللہ کے نبی کا گھر کائنات کا سب سے بہترین گھر تھا یا نہیں؟ میں تو گزوں کو گن رہا ہوتا ہوں نا، کس کا گھر کتنا بڑا ہے؟ 100 گز کا ہے، 200 گز کا ہے، 1000 گز کا ہے، 1200 گز کا ہے، اور کسی کا 2-3-4 ہزار گز کا ہو تو میری آنکھیں پھٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ نبی کا گھر اس طرح کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں موجود ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہماری اما جان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹتی ہے تو اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ یہی گھر تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جتنی بھی غربت اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں دکھائی دیتی ہے، یہ فاقہ کشی دکھائی دیتی ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہو کر سوال کرتے ہیں کھانے کو کچھ ہے، پتہ چلتا ہے نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا روزہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا روزہ ہے، روزے کی نیت کر لیتے ہیں، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، روزے کی نیت کر لیتے ہیں، افطار کے ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہے، روزے کو متصل کر لیتے ہیں۔ یہ کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن یہ اس وقت تک میرے محترم بھائیوں جب تک اموال غنیمت کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب مال غنیمت آتا تھا تو اللہ کے نبی کو کتنا حصہ ملتا تھا اس میں سے؟ ہاں جی، 5واں 20%، 20%۔ ہاں جی، یہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے اللہ کے نبی کو کتنا ملتا تھا؟ 20%، یعنی 100 آ رہا ہے تو 20 کس کا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ وہ جو 80% تھا اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہونے لگی، ان کو کھانے پینے کو ملنے لگا، ان کو پہننے اوڑھنے کو ملنے لگا۔ یہ تو ایک شخصیت ہے جن کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20% سے گھر نہیں سنوارا جا سکتا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن آپ پڑھیں نا، حنین مال آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کے ہاتھ خالی تھے۔
اللہ کے نبی کے ہاتھ خالی تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سخی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ دیالو سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میں بہت زیادہ خیر اس کا مظاہرہ کرنے والا ہوں، لیکن اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں جھانکوں تو مجھے یکسر متضاد چیزیں میں اثر آئیں گی۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ آپ نے فرمایا فی الوقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم یہ کرو کہ تم قرض لے لو اور جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تمہارا قرض چکا دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے، خیال کرتے تھے اللہ کے نبی کا۔ آپ کی مشقت کہ قرض لے کر دوسرے کی مدد کی جائے اس پر پریشانی ہوئی، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کام کیوں کرتے کہ جس پر اللہ رب العزت نے آپ کو مکلف نہیں کیا؟ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی برابر میں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیے چلے جائیں، اللہ آپ کو دیے چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور کہنے لگے یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، کون سی میرے محترم بھائی؟ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ ابھی لوگ جمع نہیں ہوئے، ابھی بہت بڑی جماعت نہیں بنی، اللہ کے نبی نے ابھی کوئی لشکر ترتیب نہیں دیا، اکیلے ہیں۔ اور پہلی دعوت نبی نے توحید کی لوگوں کے سامنے کھلے عام ببانگے دوہل علل اعلان پیش کی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر کیا لگا تھا؟ پتھر۔ اللہ کے نبی کی پیشانی سے کیا بہا تھا؟ لہو۔ واللہ ہم اس پتھر اور لہو کا اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عطا فرما، اور اللہ کے نبی کے راستے میں پتھر ہے اور پتھروں کے ذریعے بہنے والا لہو ہے۔ میرا راستہ تو بڑا آسان ہے نا؟ ہاں جی، پاکستان میں ہمیں نہ دیکھنے کو ملتے ہوں، لیکن جب ہم یہاں پر آئیں تو کارپیٹڈ روڈ ہیں، کھلے کھلے روڈ ہیں، بہترین ٹرانسپورٹ ہے۔ میں وہاں سے چلا ہوں تو میں نے اپنے ایجنٹ کو بات کی ہے، کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، قریب ترین ہوٹل ہو، حرم کے بالکل سامنے ہو۔ اور وہ کون تھا جو مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تو اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے؟ میرے دسترخوان پر اگر میری پسندیدہ چیز موجود نہ ہو تو میری پیشانی پر بل آتے ہیں، میں ہنڈیا کو الٹ دیا کرتا ہوں، میں بیوی کو ڈانٹ دیا کرتا ہوں، میں اپنی بچی بیٹی کو اللہ اکبر دھتکار دیا کرتا ہوں۔ وہ کون تھا جس کی ہانڈی پکتی تھی اور اس کی ہانڈی میں لا کر گندگی ڈال دی جاتی تھی؟ اللہ اکبر، میں نے تو سجدے کے لیے بڑے ماحول بنا رکھے نا، آپ دیکھیں کیسا قالین، کیسا اے سی، کیا سارے معاملات۔ وہ کون تھا جو سجدے میں جاتا تھا تو کافر پلید آگے بڑھ کر اس کی پشت پر ایک بھاری اوجڑی ڈالتا تھا، اونٹ کی اوجڑی، جس کے وزن سے وہ جو ہے اللہ اکبر اپنا سر نہیں اٹھا پاتا تھا۔ کیا خیال ہے یہ ساری سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے؟ وہ میرے محترم بھائیوں، ایک بھائی تھے ہمارے، یہ تو اللہ کے نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی بات کریں، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق سنا ہوگا کہ بھوک سے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، زمین پر گر پڑتے تھے، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ ہے، دورہ مرغی کا نہیں ہوتا تھا، کیا ہوتی تھی؟ بھوک ہوتی تھی۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے بھوک کیوں ہوتی تھی؟ ہاں جی، ہم تو کام کرنے کے لیے بہت دور سے آئے ہوئے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اپنے روزگار کے لیے بھی آپ کو مکے میں بھیجا ہے۔ ہاں جی، تو لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ابو ہریرہ یہ بھوک سے زمین پر گر پڑتے تھے، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ ہے، دورہ مرغی کا نہیں ہوتا تھا، بھوک ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ نوجوان آدمی تھے، جا سکتے تھے بازار میں، مزدوری کر سکتے تھے،
محنت کر سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، اس سے کچھ کمائی ہو سکتی تھی، پیٹ کا جو ہے اللہ اکبر ایندھن حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ کہتے ہیں میں اصحاب الصفہ میں سے تھا، میں ایک ایک حرکت اللہ کے نبی کی دیکھتا تھا، چلتے پھرتے دیکھتا تھا، کام کاج کرتے دیکھتا تھا، ایک ایک واعظ درس سننا چاہتا تھا کہ کوئی بھی اللہ کے نبی کی ادا میری نگاہوں سے اوجھل نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس مال نہیں ہوتا تھا، مال نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں ہوتا تھا، جب کھانا نہیں ہوتا تھا تو میں بھوکا ہوتا تھا، اور بھوک سے وہ کیفیت ہوتی تھی کہ میں زمین پر گرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دور۔ یہ صحابہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہی کو کہا نا اللہ رب العزت نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو اطاعت کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اللہ کے رسول کی، تو اللہ ان کو کن لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ اور اللہ کہتا ہے سب سے بہترین ساتھی یہی ہے، سب سے بہترین ساتھی یہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اطاعت رسول علیہ السلام، ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کو دیکھ لیجئے میرے محترم بھائیوں، یہی انعام یافتہ نا، یہی انعام یافتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اسی راستے کا انتخاب کیا تھا جس میں پریشانی ہے، جس میں تکلیف ہے، جس میں میرے محترم بھائیوں ہر طرح کی مصیبت ہے۔ کیا فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے، دعوت کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، دعوت کی میرے محترم بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ علم اٹھایا جاتا ہے، تو ممکن ہے، بہت ممکن ہے کسی قسم کی تکلیف پریشانی آپ کو پیش آئے۔ کیا فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر آزمائش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہوئی، اور ان انبیاء میں سب سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس آزمائش کا سوال کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کیا خیال ہے میرے محترم بھائی؟ میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اس میں جھانکنے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ آخری وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی مال جمع کیا تھا، کوئی دولت جمع کی تھی۔ ہمارے پیچھے ہمارے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے نا تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ایک علم، ایک صدقہ جاریہ، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نیک اولاد، صالح اولاد وہ ہوگی جس کو دنیا میں آپ نے نیکی پر تیار کیا ہوگا، آپ نے نیکی پر تیار کیا ہوگا، آپ نے اس کی تربیت نیکی پر کی ہوگی۔ ہم کس بات کی فکر کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک بھائی نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور کہا میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کس بات کے لیے دعا کروں؟ کہنے لگا آپ مکے میں دعا کریں میرے لیے، میرے بچے کے لیے، اس کا داخلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس ادارے کا اسے نام لیا، میں نے کہا بھائی میرے دل سے تو دعا نہیں نکلتی۔ میں آپ کو بالکل ہاں یہ ضرور دعا کروں گا کہ آپ کے بچے کو اللہ دنیا اور آخرت میں خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت۔ اور یہ بات یاد ہی رکھ لیجئے گا، دنیا میں یا آخرت میں خیر و برکت اللہ کا دین ہی ہے۔ ہاں جی، دنیا میں بھی اللہ کا دین، اور اس اللہ کے دین کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو خیر بھی اور برکت بھی آخرت میں میسر آئے گی، اسی اللہ کے دین کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں۔ تو میں نے کہا یہ دعا تو کر سکتا ہوں، باقی جس ادارے کا نام آپ لے رہے ہیں وہ بہت اونچا ہے، اس کا نام بہت زیادہ ہے، اس کی فیسیں بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر، اس کا غلغلہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، طور اطوار میں، طریقوں میں، ہر چیز میں بے دینی ہے۔ میں کس طرح سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت آپ کے بچے کو اس ادارے میں داخلہ دلوا دے؟ ہاں، دعا کروائے مجھ سے جامعہ اسلامیہ مدینہ کی، جامعہ ملکرہ مکہ کی، اسی طرح وہ جو دو اور دین کے ادارے ہیں جس میں بندہ دین سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی آپ دعا کروائے، انشاءاللہ العزیز لازماً کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ میرے محترم بھائیوں، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہم کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، مجھے اچھی طرح یاد آ رہی ہے ایک حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی شہر میں تھے، مکے میں۔ انصار آئے ملنے کے لیے آئے، آپ نے ایک جگہ ملاقات کی اور ان انصار سے کہا جلدی جلدی بات کرو اپنی،
ممکن ہے کہ کوئی جاسوس کفار مکہ کا ہمارے بیچ موجود ہو اور وہ تمہیں دیکھ کر تمہیں سن کر بعد میں تمہارے لیے پریشانی کھڑی کرے، تو اس لیے تم بات مکمل کرو، کیا کہنا چاہتے ہو، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو وہ جو صحابہ آئے تھے انصاری، ان میں سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے لیے ہم سے کیا چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے جو صحابہ ہیں ان کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور یہ بتائیں کہ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، جب ہم وہ کر لیں گے تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں رب کے لیے تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو حاجت روا داتا دستگیر سمجھو، اسی کے سامنے جھکنے والے بنو، کسی اور سے مانگنے والے نہ بنو۔ اللہ اکبر، میں یہی تم سے چاہتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ہمارے لیے پسند کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صحابہ، انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم یہ کر لیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ میں کیا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا کہ راتوں بھائی میرے بیان کر رہے تھے کہ ہم اللہ کا فضل دنیا میں تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے انصاری، اور آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا کام تھا، یہ کتنا بڑا کام تھا کہ انصاری ان لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنے پاس کہ جن کی آمد کے ساتھ ساری دنیا کا رد عمل اور ریئیکشن ان کے خلاف شروع ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام ہیں ان کو چیلنج کرنے والے کو آپ نے بلا لیا، اور روم، ایران، شام، یمن، قریش مکہ اور ارد گرد کے جتنے مشرکین کفار ہیں سب کے غیظ و غضب کو اپنی طرف دعوت دے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا کام تھا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس بات کو سنا، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ کام ہم کر لیتے، یعنی اللہ پر تو ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کے لیے آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہجرت کر کے ہمارے پاس آئیں گے ان کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہیں کہ جو اپنے لیے کرتے ہیں، ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کسی بادشاہت کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی نے کسی مال کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی نے کسی دولت کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی نے کسی دنیاوی عہدے کی بات نہیں کی۔ آپ نے فرمایا آپ کو بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اور وہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، یہ پہلو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور پھر دیکھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جن لوگوں کو ہم لائق اتباع سمجھتے ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میں محمدی ہوں، یہ کہنا بڑا آسان ہے میں اہل الحدیث ہوں، یہ کہنا بڑا آسان ہے میں اہل السنہ ہوں، یہ بڑا آسان ہے کہ بندہ کہے کہ میرا تعلق جماعت صحابہ سے ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ جب میں محمدی ہونا ثابت کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے۔ اور نبی کی سیرت پر ادھورا عمل، کیا خیال ہے میرے محترم بھائیو، چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ کچھ اپنی مرضی سے کیا، کچھ چھوڑ دیا۔ کیا خیال ہے؟ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کر دیا۔ اس طرح تو نہیں چلتا نا۔ یعنی کامل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ سارا کا سارا عمل کیا جا سکے، یہ تو ممکن شاید نہ ہو، لیکن کوشش تو ممکن ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں جو بات میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز اللہ کے نبی کی طرح پڑھنی ہے، روزہ اللہ کے نبی کی طرح رکھنا ہے، حج اللہ کے نبی کی طرح کرنا ہے، زکوٰۃ اللہ کے نبی کی طرح رکھنی جو ہے نا وہ دینی ہے، شادی بیاہ غم کا سامنا اللہ کے نبی کی طرح کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کو اس مقام پر رکھیں جس پر اللہ کے نبی نے رکھا تھا۔ ہاں جی، دنیا کو اس مقام پر رکھیں جس پر اللہ کے نبی نے رکھا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ یہاں آپ نے درس سنا تھا میرے بھائی، وہ جو کویت سے آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح انگلی سمندر کہا کہ سمندر میں ڈال دی جائے، اور جب انگلی نکلتی ہے تو اس کے اوپر کتنے قطرے لگے ہوتے؟ 2 4 5، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا ہے اور باقی سارا کا سارا سمندر آخرت ہے۔ جب ہم نے اس طرح سمجھنا شروع کر دیا، اور جب ہم نے اپنی ترتیب اس طرح کی بنا لی، اور جب ہم نے ترجیحات اپنی اس حوالے سے مقرر کر لی، انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پر، اور اللہ موت بھی دے تو اسلام پر۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ
فیصل ندیم حفظ اللہ تعالی، اللہ ہمیں ان کے بیان کے مطابق آخرت کی فکر کرنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول منظور فرمائے۔ اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ جن ساتھیوں کے تعاون سے یہ پروگرام طے پایا ہے، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ایک دو سوال کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اگر نماز بندہ بھول جائے تو ایک سائڈ سے سلام پھیر سکتے ہیں، پھر اس میں بخاری اور مسلم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس حوالے سے طریقہ ہے، اگر بندہ بھول جاتا ہے نماز میں تو دو طرح سے اس کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ جب سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ 2 سجدے کر لیں، یعنی پوری آپ تشہد پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے مقصد درود پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور اس کے بعد 2 سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ مقصد جو ہے آپ 2 سجدے کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ بھول گئے اور آپ نے سلام پھیر لیے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی آپ 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیر دیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے اس کو لے آنا چاہیے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ہمارے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ میں ابھی مدینے میں تھا تو یہ جو حوالہ دینا نا، حوالے کے بعد حوالے کو جانچنا لازمی چاہیے۔ تو زیارت کے لیے ایک بھائی لے جا رہے تھے تو انہوں نے بات کی، ایک جگہ ہمیں دکھائی اور کہنے لگے کہ نجاشی بادشاہ جو ہے اس کا جنازہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پڑھایا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جنازہ غائبانہ تھا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، غائبانہ نہیں تھا، بخاری کی حدیث ہے کہ جتنے بھی پردے ہیں اللہ رب العزت نے درمیان سے ہٹا دیے تھے، اور ہٹانے کے بعد نجاشی کی جو میت تھی اس کو اللہ کے رسول کے سامنے کر دیا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا، موبائل میں میرے بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، وہ ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کے سامنے وہ کر دی کہ یہ صحیح بخاری ہے، اس میں یہ حدیث آپ بتائیں کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا بحث نہ کریں، بیٹھ جائے۔ میں نے کہا میں بحث کب کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ سے حوالہ ہی پوچھ رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے جو بات اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھائی آپ کے سامنے حوالہ بیان کرتا ہے اسے لازماً پوچھ لے، لازماً اسے یہ کہہ لیں کہ ذرا آپ اصل کتاب میں یہ چیز مجھے دکھا دیں، اس کے بعد تاکہ پھر اگلی بات ہو سکے۔